ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. گزشتہ بھی یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ اس صورت میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی وحی کی صداقت کو بیان کیا ہے. اس میں جس واسطے سے سرکار کے پاس وحی آ رہی ہے وہ واسطہ کتنا مستحکم اور مضبوط ہے یہ بھی بتلایا، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اور جس کے پاس وحی آئی ان سے کوئی غلطی صادر نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اسی وحی کو سنا جو اللہ نے بھیجی تھی، جس کے لیے الفاظ ہیں ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. یہاں تک تو وحی کی صداقت کو اور قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور سرکار نبی برحق ہیں، یہ بیان فرما دیا. اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض کرنے والوں کی کمزوریاں جو ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے حال پر بھی غور کرو کہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم نے کئی معبودان باطلا، کئی مورتیں اور اپنے نفس کی تکمیل کے لیے خیالی بت بنائے ہیں. مثال کے طور پر لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ تمام بت ہیں جن کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے. بتوں کی پرستش کا اور مورتوں کو پوجنے کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ یاد رکھو کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بزرگوں نے اچھی رکھی ہوتی ہے، بعد والے لوگ اس میں ملاوٹ کر کے خراب کر دیتے ہیں چیز کو اور اس میں کئی خرافات کو ملا دیتے ہیں. مثال کے طور پر عرس، جو کسی زمانے میں اچھی چیز تھی، عرس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ والا تو دنیا سے چلا گیا،
لیکن ان کے جانے سے پہلے انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کے کام کیے، بڑے مجاہدے کیے، اور جہاں ان کا انتقال ہوا انہوں نے برسوں محنت وہاں کی۔ جیسے اجمیر شریف، حضرت خواجہ صاحب جو ہیں وہ سنجر سے تشریف لائے اور خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا، اور سرکار نے اشارہ کیا کہ اپنے اس مجاز کو اور اپنے اس خلیفہ کو راجستھان میں اور ریگستان میں بھیجو۔ حضرت نے حکم فرمایا کہ تمہیں جانا ہے۔ حضرت یہ اجمیر ہے کہاں؟ فرمایا بس تمہیں تحقیق کرنا ہے اور جانا ہے، مجھے اشارہ غیبی ملا ہے سرکار کا، وہاں کام کرنا ہے، اور جن سے اللہ کام لینا چاہتے ہیں پھر زبانوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا۔ تو حضرت کی زبان فارسی تھی، ان کی اردو تھی، اور یہ یہاں کی جاٹ زبان بولتے تھے، رجپوتانہ۔ راجستھان میں تو وہی زبان چلتی تھی، زیادہ تر جاٹ بستے تھے وہاں، اور رجپوت لوگ جن کی سیاست بڑی خطرناک ہوتی ہے، ان کی سیاست اتنی گہری تھی کہ جو مغل دربار تک پہنچی تھی اور محلات تک داخل ہوئے تھے یہ لوگ۔ مغل سلطنت میں آخری زمانوں کے اندر رجپوتوں کا بڑا اثر رہا، اس لیے جو تعمیرات نظر آتی ہیں مغلوں کی اس میں رجپوتانہ تعمیرات کا اثر ملے گا۔ اسلامیات کا اثر تھوڑا سا ہے، رجپوتانہ تعمیرات جو ہیں اور ان کے خیالات کی عکاسی ملے گی ان کی تعمیرات میں۔ اکبر کے ساتھ شادی کرائی تو رجپوت شہزادی جولا بائی کے ساتھ، اس کا بڑا اثر رہا، اور تب سے داخل ہوئے اخیر تک رہے۔ ایسے علاقے میں حضرت کو بھیجا، اور جو علاقہ تجویز کیا یہ علاقہ جو ہے وہ رجپوتوں کا پایہ تخت تھا، اور اتنی سی بات نہیں تھی، اس کے علاوہ عالم یہ تھا کہ یہاں بڑے بڑے مہاراج اور پنڈت تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو راجا مہاراجا ہوتے تھے وہ اپنے پاس بڑے دھارمک لوگوں کو رکھتے تھے، جیسے مغل اپنے زمانے کے اندر علماء کو رکھتے تھے۔ عرب میں جو بادشاہ گزرے انہوں نے اپنے پاس بڑے بڑے علماء رکھے تھے، اور علماء کو شاہی خزانے سے اچھے اچھے وظائف ملتے تھے، دربار میں ہر وقت بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے تھے، اور وہ علماء کو پالتے تھے، جانتے تھے کہ ان کے وجود سے ملک میں علم رہے گا، روشنی رہے گی، ان کے اوپر باقاعدہ محنت جو ہے وہ ہوتی تھی، اور ان کا بڑا اکرام ہوتا تھا، اور ان کے پاس جو علمی ڈگری ہوتی تھی اس کی قدر کی جاتی تھی۔ حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمت اللہ علیہ کو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بنگال میں بھیج دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہاں بنگلہ زبان ہے، زبان بنگالی، کھانا پھر ان کا بالکل الگ قسم کا، پھر ان کا رہنا سہنا بالکل الگ۔ حضرت کو بھیج دیا وہاں، اور میں نے تمہارے دل کا کام تو کر دیا ہے، اب تم کو لوگوں کے دل کی دنیا بدلنے کے لیے بنگال بھیج رہا ہوں۔ وہاں رہ کر 60 سال کام کیا، اور پورے علاقے میں حضرت نے ہزاروں لوگوں کو تائید کروایا، اور کتنے لوگوں کو حلقہ گوش ایمان کر دیا۔ تو اللہ والے ایسا کام کرتے ہیں۔ وہ
یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم کو آپ کہاں بھیج رہے ہیں. آج تو ہم کسی فارغ کو کسی گاؤں کا حوالہ دیتے ہیں, کہتا ہے سٹی میں کروں گا کام. میں نے کہا سٹی میں کرے گا تو تیری سیٹیاں بچ جائے گی, تیرا کام نہیں ہے, تیرا کام دیہات میں ہی ہے. تو یہ دیہات میں کون کام کرے گا؟ سب کو شہر میں کام کرنا ہے. تو کتنے بھی فارغین کو میں نے کہا فلان جگہ دیہات میں کام کا بہت میدان ہے, کہ کوئی بڑا شہر بتاؤ. تو کون سا بہت بڑا محقق ہے کہ جا کے تبدیلیاں کر ڈالے گا کہ بڑا شہر چاہیے تجھے؟ کام کرنے والے کو تو گاؤں بھی ہے اور بڑا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہے, اور اس کو تو کام سے مطلب. میرے والد صاحب یہاں تشریف لائے تو 28 سال اس مسجد کے اندر چھوٹی ہوئی مسجد میں رہے, پورے عالم نے جانا. کام کرو گے تو اللہ آپ کا تعارف پورے عالم میں کروائے گا. آپ بڑی جگہ کام کرو گے, چھوٹی جگہ کام کرو. ہم کو کہاں ضرورت ہے شہرتوں کی, ہم کو تو کام کرنا ہے. ہم کو تو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ الو اگر کہیں گے نا کہ بیزاوی کا متن پڑھاؤ, یعنی الف با پڑھاؤ, تو وہ بھی پڑھا دوں گا. منہ نہیں موڑوں گا کہ میں تو بڑی کتاب کا آدمی ہوں. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ کتابیں مانگو مت, جو مل جائے پڑھا دو. ہمارے استاد تھے حکیم ابو شفا رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ بے وقوف تیرا محتمیم اگر عربی اول کی کتاب دے گا تو وہ بھی پڑھاؤں گا, اور بخاری دے گا تو وہ بھی پڑھاؤں گا. نہ نہیں کہوں گا لیکن مانگوں گا بھی نہیں, کیونکہ مقصد تو بھائی دین کی خدمت کرنا ہے. بڑا شہر کیا اور چھوٹا گاؤں کیا, کام اللہ لینا چاہے گا تو گاؤں کے اندر سے چمکائے گا تم کو. کتنے لوگوں کو کام کرنے کے لیے گئے کہ مسجد تو بہت چھوٹی مسجد ہے, وہ تو کتنا بڑا آدمی ہے, تیرے کو کتنی لمبی مسجد چاہیے. نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں, لوگ آتے ہیں کہ نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں. تیرے کو کتنی لمبی نمازیں پڑھنی کی گئی, مسجد چھوٹی پڑتی ہے. ایک صاحب سے ان کو نماز سیکھنے کا شوق ہوا, روزانہ سنتے تو بیان میں نماز سیکھنا نماز سیکھنا ہے, اور نماز پڑھنا بھی ہے, پابندی کرو نماز کی. تلاش کر رہا تھا تو کوئی عالم صاحب ملے, ان سے کہا کہ مجھے سیکھنا ہے نماز, کل آؤں گا سکھاؤں. پہلے تو لوگ ایک ایک آدمی کو لے کے بیٹھتے تھے اور سکھاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک میواتی کو پیسے دے دے کے دین سکھاتے تھے. اس کو کہا کہ کل جو ہے مکان میں تیار رکھنا, سب میں آؤں گا. اس نے اعلان کر دیا گھر میں, بیوی کو کہا کہ آنگن صاف کر ڈال, نماز سکھانے کے لیے مولانا آنے والے. وہ کتنی جگہ چاہیے تھے تو خبر نہیں ہے کہ کتنی چاہیے, لیکن تو پورا محلہ صاف کر کے رکھ, پورا محلہ صاف کر کے رکھ. اب وہ آئے, ان کو کہا کہ اب تجھے میں نماز سکھاتا ہوں. جی حضرت سکھائیے. اب جو ہے یوں کہا, میں جیسا کہوں ایسا کرنا, میں جیسا بولوں ایسا بولوں. ٹھیک ہے. اب اس کو کھڑا کر دیا, کہا پڑھ. میں نے کہا پڑھ. بھائی یہ نہیں پڑھنا ہے, اس نے کہا یہ نہیں پڑھنا ہے. ارے بھائی تو سمجھتا ہے کہ نہیں, ارے بھائی تو سمجھتا ہے, ارے بھائی یہ نہیں بولنا ہے, ارے بھائی یہ نہیں بولنا ہے, ارے تو بے وقوف ہے. انہوں نے کہا تو بے وقوف. بڑا مسئلہ ہو گیا. ارے بھائی میں نے بولا ہے تو وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا میں نے بولا ہے وہ تمہیں سمجھنا ہے. اب غصہ آ گیا استاد کو, کمبخت جو کہتا ہوں اس کی نقل کرتا ہے. ہم نے بھی کہا کہ کمبخت جو کہتا ہوں اس کی نقل کرتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہو؟ اس کا ایک ہی علاج ہے. انہوں نے نماز توڑی اور 2 تھپڑ لگایا. 2 تھپڑ لگایا تو اس نے بھی نماز توڑی. 2 تھپڑ, وہ سمجھا بھی یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے, تھپڑ لگائی جائے. اور 2 تھپڑ انہوں نے بھی لگا دی حضرت. بیوقوف کہیں گا مجھے مار رہا ہے.
دو اور لگائی، اس نے بھی دو اور لگائی، باقاعدہ لڑائی جو ہے شروع ہو گئی اور دونوں لڑ رہے ہیں، پورے محلے کے اندر لڑائی چالو ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، بیوی نے کہا یہ خبر ہوتی کہ اتنی لمبی نماز ہے تو دوسرے بھی دو محلے صاف کر کے میں رکھتی۔ ایسی جگہوں پہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں۔ کام کرو بھائی، یہ مت دیکھو چھوٹی جگہ ہے بڑی جگہ ہے، اللہ کے لیے کرو کام، کہ دیکھو اللہ کام لیں گے۔ خواجہ صاحب آئے، چاروں طرف مہاراج، چاروں طرف یہ عالم، بھائی کام کیسے کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کام کیسے کروں۔ وہ ظالم کام کرنے دیتے نہیں، لیکن شروع کیا کام ایسے حالات کے بیچ میں، کہیں سامنے والے جادو کر رہے ہیں تو کہیں سحر کر رہے ہیں تو کہیں کیا شکلیں روزانہ سامنے آ رہی ہے، حیران پریشان، لیکن کام نہیں چھوڑا۔ آدمی کام نہ چھوڑے۔ دیکھو اعتراضات بھی آئیں گے، حالات بھی آئیں گے، لیکن آدمی کام نہ چھوڑے۔ یہ حالات جو ہے نا اور یہ جو باتیں چاروں طرف سے آتی ہے، ان میں آدمی وہ باتوں کے جواب میں لگتا ہے تو کام چھوڑ دیتا ہے۔ کام مت چھوڑو، کام کرتے رہو۔ ابو داؤد کے ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں حضرت وہ اعتراض ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم کو اعتراض کا جواب دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اعتراض کا جواب دینا علماء کا کام ہے، تمہارا کام کرنا ہے، تم کام کرتے ہو۔ تو اعتراض کریں تو ان کو علماء کے پاس بھیج دو، کہ جواب علماء کے پاس ہے، ہم تو کام سیکھنے آئے ہیں، ہم کوئی محقق نہیں ہے کہ ہر تمہاری بات کا جواب دیں۔ اب تم جوابوں میں لگو گے، کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ سب دماغ اسی میں الجھ گیا، تو کام کیا کرو گے؟ اذکار پہ اعتراض ہے حضرت، یہ اللہ کیا ہے؟ جب تم کرتے رہو، ان کو میرے پاس بھیجو، کیا ہے ان کو میں سمجھاتا۔ مسئلہ پوچھتا ہے، ماں یہ مسجد میں ایسا کونے میں بیٹھ کے اللہ کس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کوئی کرتا ہے، کہا وہ دو تین ہے وہ کرتے ہیں، تو کرتا ہے؟ وہی کرتا ہوں۔ دو چار آدمیوں کو تو نے کلمہ پڑھوایا نہیں، کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھوایا نہیں، تو تین پڑھ رہے ہیں، اس کو روکنے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو مجھے پہلے بتا، تو پھر تیرا مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو دنیا کلمے سے دور ہوتی جا رہی ہے، کوئی اللہ اللہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے دو تین بندے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، ان کو بھی بند کرنے کی فکر کر رہا ہے۔ بہت ہیں اعتراض کرنے والے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کے جوابات نہیں، جوابات بہت ہیں، لیکن حضرت خواجہ صاحب کام کرتے رہے 60 سال 70 سال 80 سال کے اندر کہتے ہیں 7.5 لاکھ لوگوں نے تو توبہ کر لی، اور 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ارے ماں کو کہا، ماں میرے ہاتھ پہ 7.5 لوگ جو ہے نا وہ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا تیرا کمال نہیں ہے، بچپن میں تیرے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کا کمال ہے۔ تو کیا توبہ کرائے گا اور تو کیا کرے گا؟ یہ تو سب ماں کی محنت، اس کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ کون دعا کرتا ہے، کام کس کا بنتا ہے، اور لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اتنی محنتوں کے ساتھ یہ سب مورتوں کے بیچ میں کام کیا، اب دنیا سے گئے تو کئی خلفاء ہیں، کام کر رہے ہیں پورے عالم میں۔ ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، ادھر دلی میں اور لوگ ہیں، سب جو ہیں حضرت کے خلفاء کام میں لگے، ہر ایک کے اوپر ہزاروں لوگ جو ہیں توبہ کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، کام جاری ہے۔ تو طے ہوا کہ بھائی سال میں حضرت کا وصال جس دن ہو گیا، اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں اور قبر میں رکھے جاتے ہیں، تو قبر میں ایمان والے کو رکھنے کے بعد سوال کیا جاتا ہے، اور جب سوال کا جواب وہ دے دیتا ہے تو فرشتہ سر تھپ تھپا کے کہتا ہے نم کا نومت العروس، اب ایسا سو جا جیسے کہ دلہن جب دیکھتی ہے کہ میرا شوہر خوش ہو گیا ہے مجھ سے تو بے فکری سے سوتی ہے، اب تیرا رب تیرے سے خوش ہو گیا ہے، بے فکری کے ساتھ سو جا کہ یہ قبر کا گڑا تیرے لیے جنت کا باغ ہے۔
یہ تو روایت مضمون کا ہوا، حدیث ہوئی ہے تو اس کی تشریح کی میں نے آپ کے سامنے. تو یہ لفظ وہاں پر آیا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے کہ دلہن اپنے شوہر کو اپنے سے راضی پا کر بے فکری سے سوتی ہے. تیرے سوالوں کے جواب ہو گئے، تیری زندگی اور تیرے دین کی محنت سے اور تیرے دین پر جمنے سے اللہ خوش ہو گئے. یہ خوشخبری تجھے دے رہے ہیں. یہ فکروں میں تو نے دنیا میں زندگی گزاری، راتوں کو رویا، تہجد میں اٹھا، جوانی ختم کر دی، بال سفید کر دیے، ہاتھ کانپتے رہے، پیر لرزتے رہے، تو روتا رہا، زبان تڑپتی رہی، آنسو برستے رہے، اور تیری تمنا یہ تھی کہ تیرا رب تیرے مرنے کے بعد یہ پروانہ دے دے کہ تجھ سے وہ خوش ہے. وہ پروانہ مل گیا، اور یہ پروانہ دیا بھی کس کے ہاتھوں سے؟ فرشتوں کے ہاتھوں سے دیا، اور یوں کہا کہ کہہ دو میرے بندے کو میں اس سے راضی ہوں، اور اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ جتنی محنتیں ہیں، کوئی بھی لائن سے آپ محنت کر رہے ہو، کہ نماز کی لائن سے محنت کر رہا ہو، کہ کوئی قرآن کی لائن سے محنت کر رہا ہو، کہ کوئی دعوت کی لائن سے محنت کر رہا ہو، کہ کوئی خانقاہ کی لائن سے محنت کر رہا ہو، کہ کوئی مدرسوں کی لائن سے محنت کر رہا ہو، کہ کوئی تدریس کی لائن سے محنت کر رہا ہو، کہ کوئی تعلیم کی لائن سے محنت کر رہا ہو، یہ سب محنتوں کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اگر یہ خلاصہ نہیں نکلا تو پھر اسے منزل کی تلاش ہے. یہ کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، اسے تلاش کرنا چاہیے. یہ راہ کھو گیا ہے، اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں، اسے جانا کہاں تھا اور یہ جا کہاں رہا ہے. ہمارا ہدف ہی اللہ کی رضا ہے. چاہے آپ اللہ اللہ کر رہے ہوں، چاہے آپ ذکر اللہ کر رہے ہوں، چاہے آپ تلاوت کر رہے ہوں، چاہے آپ خدمت خلق کر رہے ہوں، کیوں کر رہے ہیں؟ مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. ارے بھائی، ایک آدمی حج میں گیا، 7 ضعفاء بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب بیمار ہو گئے. یہ لگ گیا خدمت میں، اللہ والے سے ملا، حضرت میں تو نہ طواف زیادہ کر پا رہا ہوں، نہ صحیح کر پا رہا ہوں، نہ بیت اللہ میں نمازیں ملتی ہے. ایک بیمار ہوتا ہے دوا پلاتا ہوں، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے اس کو اسپتال لے جاتا ہوں، تیسرا جو ہے ذرا بیٹھا ہے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، چوتھا جو ہے اس کی تیمارداری میں لگاؤں. میرا تو سب وقت اسی میں جا رہا ہے. میں تو بڑی محنتیں کر کے حج میں آیا تھا، لیکن مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہو رہی ہے عبادت. اس کے جانے پر حضرت نے فرمایا اگر عارف ہوتا نا، اگر دین کی سمجھ ہوتی تو یہ نہ کہتا کہ اللہ اپنے گھر بلا کے اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے قبول کر رہا ہے. یہ جو خدمت کر رہا ہے یہ حج سے کم ہے کیا؟ یہ جو خدمت کر رہا ہے یہ نمازوں سے کم ہے کیا؟ یہ جو خدمت کر رہا ہے دعائیں لے رہا ہے یہ طواف سے کم ہے کیا؟ لیکن یہ اللہ کا بندہ سمجھے تو نا، اس نے تو یہی سمجھا کہ طواف ہی عبادت ہے اور عمرہ ہی عبادت ہے. ارے اللہ کے بندے، بندوں کی خدمت بھی عبادت ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اب جو متوسلین آئے بعد میں، وہ متوسلین نے سوچا کہ بھئی لوگ حضرت کی نصیحتوں کو کہیں بھول نہ جائے، تو جس روز اللہ خوش ہوئے ہوں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ مرنے والے اللہ کے ولی کو یہ پیام ملا ہوگا، وہ دن میں ہم ایک بار تمام جمع ہوں اور جمع ہو کر وہ نصیحتوں کو یاد کریں اور وہ نصیحتیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ دین زندہ رہے، ان کا مشن زندہ رہے. یہ تھا عرس کا مطلب. اب جب عرس ہوتا ہے تو یہ کہیں آپ دیکھنا یہ نظر آتا ہے کوئی سجادہ نشین آنے والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ ڈم ڈم منع ہے، یہ قوالیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عورتوں کے ہجوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بے پردگیاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب مٹانے کے لیے اللہ والے نے لمبا سفر طے کیا تھا. یہ کوئی سمجھاتا ہے؟ کہیں عالم نکال رہے ہیں، کہیں قلم نکال رہے ہیں، کہیں بڑے بڑے ڈھول تاشے بج رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی اللہ والا گیا ہو.
تازیہ اور براقیں اور سب جا رہی تھی. اس میں مجھے انسپیکٹر نے پوچھا صاحب یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہمارے بزرگ تھے, ان کی شہادت ہوئی تھی, اس کی یاد میں نکال رہے ہیں. تو کہا تمہارے یہاں یاد منانے کا یہ طریقہ ہے کہ ڈھول تاشے پیٹے جائیں, لوگ ناچیں, رنگ ایک دوسرے پر ڈالیں, عورتیں ڈانس کر رہی ہوں, گیت گائے جا رہے ہوں, لڑکے وہاں جو ہے آدھی اوریان عورتوں کو دیکھ رہے ہوں, اور یہ اتنا بڑا جھمیلا. اس میں مجھے موت کا سما تو کہیں نظر نہیں آتا, تماشے ہی تماشے نظر آتے ہیں. کیا تمہارے یہاں موت تماشا ہے کیا؟ جواب نہیں تھا میرے پاس, لیکن میں نے ان کو سمجھایا. یہ جو بہت بڑا طبقہ نظر آتا ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ بہت بڑا طبقہ کوئی کام کر رہا ہو تو حق پر ہونا ضروری نہیں ہے اس کا. ایک بہت سنجیدہ طبقہ بھی ہے, ایک بہت سمجھدار طبقہ بھی. آپ ان سے ملیں کبھی, آپ تو تماشاؤں کی ذمہ داری لے کے بیٹھے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں, لیکن جو پورے عالم کو کنٹرول میں لینے کی محنتوں پر لگے, کبھی ان سے بھی ملے ہو. جب ان سے ملیں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور یہ شہادت کیا ہے, اور یہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے. بہت سے لوگ بیچارے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ ٹرانزسٹر آن کر کے خبریں سن رہے ہوں تو پڑوس والے آپ کے آ کے کہیں گے کہ تیرے اندر انسانیت ہے کہ نہیں, میرے گھر میں لاش پڑی ہے اور تو دور سے ٹرانزسٹر بجا رہا ہے کہ نہیں, محلے میں رہنے کی تیرے اندر کچھ انسانیت اور کچھ تیرے اندر شرم حیا ہے کہ نہیں؟ کہے گا نہیں کہے گا. زور سے خالی ریڈیو بجایا تو اس کو برا لگ گیا, شہادت حسین ہو گئی. اتنے ڈھول تاشے کسی کی موت پر بجائے گئے ہیں بتاؤ مجھے. آج ہم نے دین کی حقیقتوں کو جو ہے نا بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے, اور تبدیل اتنا کر دیا ہے کہ حق اتنا دب کے رہ گیا اور اتنا چھپ گیا کہ حق بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو اجنبیت محسوس ہوتی ہے, اور جو باطل ہے اس کے ساتھ ہجوم کا ہجوم نظر آتا ہے. لوگ دلیل دیتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ لوگ غلطی پر تو نہیں ہو سکتے, یہ دلیل دیتے ہیں. ارے بھائی, بیلوں کا اجتماع ہو جائے تو دلیل نہیں ہے, بکریوں کا ریوڑ جمع ہو جائے کوئی جگہ تو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے. سمجھداروں کا طبقہ 10 آدمیوں کا ہو تو یہ دلیل ہے, یہ حجت بنتا ہے. یہ بیلوں کا اجتماع حجت نہیں بنتا, یہ بے وقوفوں کا جوڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان کا جوڑ جانا یہ کوئی دلیل حقانیت نہیں ہے, یہ دلیل صداقت نہیں ہے. سرکار اکیلے تھے اور پورا مکہ دوسری طرف تھا, تو کیا سرکار باطل پر تھے, لوگ حق پر تھے؟ کہ لوگ بہت ہیں اور سرکار اکیلے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا ہر چیز کی اچھی ہوتی ہے. تو جب انہوں نے شروع کیا تھا تو اس نیت سے شروع کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو یا اللہ والے کی محنت یاد دلا کے راہ راست پہ لایا جائے. لیکن اسی دن جس دن کے حضرت نے محنت کرتے کرتے جان دے ڈالی, اسی وفات کے دن میں ان کی ہوئی محنتوں کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آتی, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک نائی تھا, وہ حضرت کا خط بناتا تھا, کبھی بال جو ہے کاٹتا تھا. ایک دن بہت خوش تھا, حضرت میں تو جا رہا ہوں. حضرت نے کہا کہاں؟ کہ اجمیر میں عرس ہے, وہاں جا رہا ہوں. حضرت خواجہ صاحب کا عرس ہے, وہاں جا رہا ہوں. بہت اچھا. کب جائے گا؟ اللہ والے ایک دم سے روک نہیں دیتے کہ نہیں جا سکتے. کب جائے گا؟ کل جاؤں گا, ٹرین ہے کل. خط لکھ کے تیار رکھوں گا, لیتے جانا. اور وہاں جو ہے محلے خادمان کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے, مغرب کی نماز وہاں پڑھ لینا. ایک بڑے میں پتلے دبلے ملیں گے, کونے میں بیٹھے ہوں گے پلان کنارے پر, ان کے ہاتھ میں یہ روکا دے دینا, جواب لے کے آنا. یہ کہ ہوں گے کوئی حضرت کی ملاقات کی, بہت اچھی بات ہے. اب یہ گیا مزار پہ گیا, مغرب کا وقت ہوا, نماز پڑھنے کے لیے گیا. اب جب
مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، ادھر کونے میں دیکھتا ہے تو واقعی ایک بڑے میاں، بڑے چمکدار چہرے والے، صاف ستھرے کپڑے، کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے تو ان کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا یہ روکا جو حضرت نے پیش کیا تھا، ان کا میرے حضرت نے دیا ہے، آپ کے نام۔ وہ مجھے جانتے ہیں کہ یہ تو نہیں معلوم، لیکن علامتیں جو بتائی تھی وہ آپ میں پائی جاتی ہیں۔ اچھی بات۔ خط پڑھ کر مسکرائے اور قلم سے کچھ لکھ دیا، اور یوں کہا کہ تمہارے حضرت کو میرا سلام کہنا اور یہ پرچہ دے دیں۔ اب یہ تو اپنے کاموں میں مشغول تھا، فراغت کے بعد جب واپس گیا حضرت سے ملنے گیا، خوشی خوشی ملا اور یوں کہا حضرت وہ بڑے میاں نے آپ کو سلام کہا اور یہ روکا دیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روکا کھولا جا رہا ہے، مجھے سلام کہا۔ اب اس اللہ کے بندے کو معلوم نہیں کہ مل کے کس کا آ رہا ہے۔ حضرت نے وہ کھولا روکا، اور روکا کھولنے کے بعد روئے مسکرائے۔ تو نائی نے کہا حضرت کو سمجھایا نہیں آپ نے، اور بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ خط دیا، انہوں نے جواب دیا، یہ بڑے میاں تھے کون؟ کچھ تو بتاتے مجھے۔ اور میں اللہ کے بندے، وہ جو کونے میں ملاقات کی نا وہ خواجہ صاحب کی روح تھی، تو گیا تھا مزار پر اور حضرت وہاں نہیں تھے۔ یہ جھمیلوں میں، وہ تماشوں میں اللہ والے کہاں ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی ڈھول تماشے ہو رہے ہیں تو کوئی اللہ والا نظر آئے گا وہاں؟ کوئی دیندار آدمی نظر آئے گا وہاں؟ خرافات ہو رہی ہے، کوئی اللہ والا نظر آئے گا وہاں؟ تو جو مزار پہ اتنے خرافات ہو رہے ہیں کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اور عورتوں سے زیادہ غیر محرم خواتین بے پردہ وہاں بازار کے اندر بے محابہ گھوم رہی ہوں، آپ بتاؤ کہ وہاں اللہ والا ہو سکتا ہے؟ تو خواجہ صاحب سے مل کے میں خواجہ صاحب سے مل کے اچھلنے لگا، بے قرار ہو گیا۔ فرمایا اب آگے کی بات بھی سن، میں نے لکھا تھا حضرت کو کہ حضرت آپ آئے تھے ترویج سنت کے لیے، ترویج دین کے لیے، بدعات کو مٹانے کے لیے، کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے، اور آپ کے ہوتے ہوئے وہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ تمام خرافات کو جو آپ کے مزار پہ ہوتی ہے روکتے کیوں نہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہے، رلانے والا جواب دیا۔ مجھے ہنسی آ گئی تعلق کے اعتبار سے کہ اللہ کے ولی کے جوابات بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جواب یہ دیا کہ یہ تو تیری بات درست ہے کہ ترویج دین کے لیے، ترویج شریعت کے لیے، ترویج سنت کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیج دیا اور ہزاروں میل دور سے آیا اور سرکار کے اشارے پہ آیا، لیکن یہ تمام خرافات یہاں ہو رہی ہے اور میں کیوں نہیں روک رہا ہوں؟ تو میرا سوال تم سے یہ ہے کہ تم ایک نائی کو نہیں روک سکے، میں یہ ہزاروں کو کیسے روکوں؟ میں زیر زمین جا چکا ہوں اور نہیں روکتا، تم زندہ اور آنے والوں کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ خرافات جتنی نظر آتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے یہ تمام بدلی ہوئی اور بگڑی ہوئی شکلیں، اچھی چیز کو برا کر کے رکھ دیا، خیرت کا نام جنوں رکھ لیا اور جنوں کا خیرت، اور جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ سانس کرے۔ اب خالی ایک سوال اس میں رہ جاتا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب چلے جا چکے ہیں، یہ کیا وہاں دیکھ کیسے لیا؟ ارے بھائی اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کی ارواح کو متجسد کرتے ہیں، متشکل کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دکھاتے ہیں اس کی شکل۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ بت پرستی کا آغاز اچھا ہوا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، ہمارے بچے کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، میں نے تھوڑی بات کو دراز کر دیا، تھوڑا سا مالے بڑھا دیا، ورنہ بات چھوٹی سی اور مختصر ہے جس کو افسانہ کر رہا ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ پہلے اللہ والا کوئی چلا گیا، کوئی نیک آدمی چلا گیا تو اس کی یاد باقی رہے اور اس کی شکل دیکھ دیکھ کے لوگ عبادتوں میں جڑ جائے، کیسا اچھا انسان تھا، کیسی عبادتیں کرتا تھا، کیسی نیک شکل تھی، کیسا چہرہ بنایا تھا، کیسا مہرہ بنایا تھا، کیسا جسم بنایا تھا، کیسی عبادت کرتا تھا۔ دیکھتے جائیں گے تو یاد آ جائے گا
اور عبادتوں میں لگ جائیں گے. ان کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرنا مقصد تھا. بعد والے ذرا سا جھکے, اس کے بعد والے اور جھکے, اس کے بعد والے رکوع میں گئے, اس کے بعد والے سجدے میں گئے. اب ان کی پرستی شروع ہوئی. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ تصویر پرستی یہ بت پرستی کی بنیاد ہے. پہلے آدمی تصویر پرستی کرتا ہے, اس کے بعد بت پرستی کرتا ہے. گھر میں کسی بڑے کی تصویر رکھی ہے تو دوسرے بتاتے ہیں یہ دادا جان تھے, ذرا سلام کر. تجھے زندگی میں سلام کا موقع نہیں ملا, ان کو سلام کر. چھوٹا سا بچہ ہر روز جو ہے سر جھکا کے دادا جان کو سلام کر رہا ہے. یہ بچہ بڑا ہوا, اس نے اپنے بچوں کو سمجھا, ہم کو دادا جان کے لیے جو ہے سر جھکانے کو بولے تھے ابا نے, ابھی تم بھی جو ہے ذرا رکوع کرو. پھر کیا کریں گے, پھر ذرا پھول چڑھانے پڑیں گے. اب عزت بڑھتی جا رہی ہے ان کی, جتنا ان کا فوٹو پرانا ہوتا جا رہا ہے اتنا ان کا احترام بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کے اندر اضافہ کرو, کیا کریں گے, فرماتے اب ذرا دیوا بتی کرو, ذرا اگربتی گھماؤ, ذرا خوشبو کرو, ذرا ان کو یاد کرو. پھر ایک زمانے میں وہ دادا جو ہیں وہ ایک دم باوا ہے نا, بہت بڑے بزرگ بن گئے. ہو رہا ہے جو بھی ہونا ہے سب ان کے نام پر شروع کر دیا. کہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے, کہیں مالیدہ کھلایا جا رہا ہے, کہیں ان کی تعریفیں ہو رہی ہے, کہیں ستائش ہو رہی. حالانکہ ان کو زندہ کر کے پوچھے کہ تم میں یہ خوبیاں تھی تو کہیں گے میرے کو تو پتہ نہیں, یہ سب پر کہاں سے لگائے لوگوں. یہ بت پرستی کی بنیاد ہے. تو بنیاد تو اچھی تھی, لیکن لوگوں نے اس کے اندر اضافے کر کر کے اس کو بت پرستی کے دروازے پر پہنچا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بس وہ جو عبادت خانے تھے اس کے اندر 5 الگ الگ قسم کے بت جو ہیں وہ لگائے ہوئے تھے. الگ الگ بت تھے. پریم کا بت الگ تھا, لکشمی کا الگ تھا, اولاد کا الگ تھا, عزتوں کا الگ تھا, اولاد کا الگ تھا. جیسی جیسی ضرورت ویسے ویسے جو ہے ان کے پاس جا کر اپنی دعائیاں سناتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ دیتا ہے, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا بلکہ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی. اسلام نے سب سے پہلے آ کر اور جتنے انبیاء کرام آئے سب سے زیادہ جو پیسہ چلایا اور سب سے زیادہ جو محنت کی وہ عقیدوں پر محنت کی ہے. اور عقیدوں میں سب سے بڑے عقیدے پر محنت کی تو وہ توحید پر محنت کی. اور یوں کہا کہ یہ توحید کی بقا کے لیے جب تک تمہارا خون نہیں بہے گا, جب تک تم پار نہیں کھاؤ گے, جب تک تم بھوکے نہیں رہو گے, جب تک تم پہ حالات نہیں آئیں گے, جب تک تم اولاد کو نہیں چھوڑو گے, جب تک تم اپنے اوطان کو نہیں چھوڑو گے, جب تک اپنی زمین جائیداد جاگیریں اور اپنے مکانات نہیں چھوڑو گے, وہاں تک توحید تمہارے دل میں جمے گی نہیں. صحابہ کرام سے 13 سالوں تک جو ہے محنت لی اور عقیدوں کے باپ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ آنے والی نسلوں کی نسلیں آئیں تو ان کے اندر شرک کا شائبہ اور نام و نشان نہیں ہوگا. عرب میں جا کر دیکھ لیجئے, سب پسند کرے گا اور جو بھی ہوگا کر لے گا, شرک پسند نہیں ہے. چونکہ آبا و اجداد نے بے حد قربانیاں دے دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ موحد بنا کے رکھ دیا. انتہائی درجے کی توحید ان کے پاس پائی جاتی. شرک پسند ہی نہیں کرتا, لاحول پڑتا ہے شرک کے نام سے. کیوں؟ تیرے اندر کمال کیا تھا؟ تیرے اندر کمال کچھ بھی نہیں تھا. تیرے آبا و اجداد نے خون کی ندیاں بہائی ہے اس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے, اس کے دل میں جمانے کے لیے, نسلوں میں لانے کے لیے. انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا تو اللہ نے یہ عقیدے کو اتنا جما دیا کہ اب دنیا خون بہا کر اسے نکالنا چاہے نہیں نکال پائے. عقیدوں کو اتنا ٹھوس ہونا ہے, اتنا مضبوط ہونا ہے, اتنا مستحکم ہونا ہے, اتنا اسٹرانگ ہونا ہے. یہاں جو بات کر رہے ہیں کہ تم ایک طرف تو سرکار پہ اعتراضات کرتے ہو کہ یہ گھر پر لائے ہیں قرآن کریم, انہوں نے فلان سے سنا ہے تو لائے ہیں, اپنے دل سے بات بناتے ہیں. یہ تو توحید کے دائی ہیں اور ہم نے دلائل بیان کیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک حرف بھی قرآن کریم کا ادھر ادھر نہیں ہوا اور کس طرح سے لائے ہیں لانے والے اور لینے والوں نے لیا ہے اور دینے والوں نے دیا ہے. تو پھر تمہاری حیثیت دیکھو,
تم نے کہیں لات ایک بت تھا. یہ لات کی حقیقت کیا ہے؟ ایک آدمی تھا عرب میں، اکثر حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، حج کے زمانے میں خدمت کرتا تھا. لوگ اس کی خدمت سے خوش ہو گئے اور نمونے کے طور پر اس کا بت بنا کے رکھا تھا کہ اس نے نمایاں خدمت انجام دی. یہ دکھائیں گے کیسے؟ وہ زمانہ تصویروں کا نہیں تھا تو لوگ تمثال بناتے تھے، بت بناتے تھے. وہ بتایا لوگوں کو. اب جب وہ بتایا لوگوں کو کہ بھئی یہ ایسا تھا ایسا تھا، تو یہ ہاتھ بتانا، یہ سر کا جھکانا ایک دن جو ہے عبادت کا معاملہ بن گیا اور لوگوں نے لات کی عبادت شروع کر دی. حالانکہ وہ رجل صالح تھا، ایک خادم انسان تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. یہی حال ہے منات کا، یہی حال ہے حبل کا. یہ سب جو ہیں خرافاتی تصویریں اور خرافاتی مورتیں جو ہیں، وہ اصل میں خواہشات نفسانی جو ہے نا، ان کی شکلیں بنائی گئی. چھوٹی سی بات پر بات ختم کریں. ایک بت جو ہوتا ہے وہ تو بولتا بھی نہیں ہے، ہلتا بھی نہیں ہے، چلتا بھی نہیں. تو یہ تو آپ کو کوئی اچھی بات کہے گا نہیں. آج کس کو اچھی بات پسند ہے؟ اچھی بات کڑوی ہوتی ہے، لوگ پسند نہیں کرتے. تو چاہتے ہیں کہ ہمارا پیر بھی ایسا ہو اور ہم کو سمجھانے والا بھی ایسا ہو کہ خراب کریں تب بھی آنکھ بند کر لیں اور برا کہیں تب بھی ہماری تعریف کر دیں. جہاں اچھی بات کہیں گے تو بہت ادھر ادھر کی کانٹ کوچر بہت کرتا ہے، چھوڑو اس کو. بہت سے دوسرے چوشا ان کے پاس جاؤ. ایک تو یہ تو بت بولے گا کچھ نہیں، یہ اچھا ہے نا کچھ نہ بولے، اپنے جو مرضی میں آئے اس کے پاس بیٹھ کے کرو. تو کیا کرتے ہیں ابھی بھی جو بڑے بڑے بت بناتے ہیں اور راتوں کو لوگ جو ہے اس کی پوجا کیرتن کر کے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے جو خادم اور رات کے عبادت گزار بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں اور شراب پیتے ہیں اور بدمستیوں میں لگتے ہیں اور صبح گھر چلے جاتے ہیں. یہ بت کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ بت پرستی نہیں ہے، یہ خواہش پرستی ہے جس کا نام بت پرستی رکھا ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ بت کچھ نہیں کہے گا. ہمیں بولنے والا خدا نہیں چاہیے، ہمیں برائیوں سے روکنے والا خدا نہیں چاہیے، ہم کو من مانی کرنے دیں ایسا چاہیے. بس اسی وجہ سے اسلام نے اور شریعت جتنی بھی آئیں، تمام شریعتوں میں انبیاء کرام نے اسی لائن کے اوپر محنت کی کہ بھائی توحید پر جمنا پڑے گا، ایک اللہ کی ماننی پڑے گی، من مانی زندگی سے نکل کر رب مانی زندگی پر آنا پڑے گا، تب دنیا اور آخرت میں کامیابیاں جو ہیں ملیں گی. اللہ فرماتے ہیں نبی پر تو کرتے ہوئے اعتراض کے من گھڑت قرآن لائے ہیں اور تم نے من گھڑت بتوں پر اپنی زندگیاں لٹا کے ختم کر دی، اس پر کبھی تم نے غور نہیں کیا. بہت سے حضرات بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جمعہ میں ہمارے ایک محترم ہیں حمزہ بھائی زری والے، ان کے والد صاحب کا رمضان المبارک میں انتقال ہوا تھا. آج جمعہ میں وعدہ تھا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن وہاں بھول گیا میں، اور میں نے معافی تو طلب کر لی تھی ان سے اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آج رات کی مجلس میں انشاءاللہ ان کی دعائیں مغفرت کروائیں گے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. 35 سال سے زیادہ مسجد کی تولیت اور خدمت کا جو ہے بے لوث کام انجام دیا، اور ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب جے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلفاء ان کے مریدین اور متوسلین میں تھے، اور حضرت ان کو بہت چاہتے تھے اور بہت محبت رکھتے تھے. رمضان المبارک میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، جمعرات کا دن تھا اور شام میں جو ہے ان کو دفن کیا گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار.
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف يا شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا يا ارحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اے اللہ عقائد کی درستگی نصیب فرما عبادتوں کی حقیقتیں ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ظاہر اور باطن میں سدھار کی شکلیں پیدا فرما دے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اللہ نیکیوں کا انس ہمارے دلوں میں پیدا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر میں ایک تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہوتی ہے اس کے بعد الا اللہ کی پھر اللہ اللہ اور اللہ ہو سکتا ہے کہ پوری تسبیح نہ ہو کم بھی ہو لیکن یہ تو ایک درجے میں کچھ اللہ اللہ ہو جائے ہمارا بیٹھنا کوئی چیز ہو جائے یہ مقصد ہے اور سلسلے میں اصل چیز مراقبہ ہے اور اسی میں اکثر کمزوری پائی جاتی ہے لوگ مراقبہ نہیں کرتے صرف ذکر کرتے ہیں حالانکہ نقشبندیہ میں ذکر جہری ہے نہیں یہ تو سلسلہ چشتیہ سے لیا ہے ہم نے کیونکہ اس میں بھی اجازت ہمارے حضرت کو حاصل تھی اس بنا پر وہ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ وہ چشتیہ کا بھی کچھ حق ادا ہو اور دوسری طرف جو ہے اصل اصلاح جو ہے وہ اس کا راستہ اختیار کیا ہے نقشبندیہ والا تو اس میں مراقبات اصل ہیں مراقبات کی تعداد 35 سے زیادہ ہے اور مختلف ضرورتوں کے اعتبار سے مختلف مراقبات یہ اسباق ہیں اور سبق ظاہری بات ہے کہ ایک پختہ ہو تو دوسرا سبق دوسرا پختہ ہو تو تیسرا سبق اس طرح سے موقع ب موقع جو اسباق ہیں وہ دیے جاتے ہیں اس میں یہ ذکر کا ایک درجہ ہے 8ویں 9ویں درجے کا یہ سبق ہے اور یہ بھی پختہ ہو جائے اللہ کرے تو پھر آگے کے اسباب جو ہیں بضرورت متوسلین کو دیے جاتے ہیں عام طور پر ہمارے حضرت جو مراقبات کرواتے تھے وہ سادہ قسم کا مراقبہ ہوتا تھا جو ہم یہاں کرتے ہیں پھر دوسرے مراقبات کے لیے لوگوں کے جیسے احوال ہیں اس کے مطابق ان کا علاج ہوتا تھا مراقبات کے ذریعے سے ان کو آگے ترقی جو ہے وہ دی جاتی تھی ابھی جتنی ترقی آپ کی ہے کافی ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہوگا ماں بہنیں کم سے کم ان کی آواز ان کے کانوں تک جا سکے اتنی زور سے یہ ذکر کر سکتی ہیں اور
उसके बाद मुराकबे में बराबर शामिल हो सकती हैं और रोशनियां बंद रखी जाती हैं और जिक्र किया जाता है सिर्फ यकसुई के लिए। हर वक्त जो है रोशनी बंद होना ही इसका कोई अहम जुज नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि यकसुई जो है अच्छी तरह से नसीब हो जाए, ये इसके पीछे मकसद है। तो आपसे थोड़ी देर तक के लिए इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ जो है तशरीफ रखें और ये जिक्र में शामिल रहें। हजार बार बशोयम दगले मुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुप्तन कमाल दे रवीस ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. Allah, 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 से कुछ देर तक के लिए मुराकबा करेंगे। मुराकबा अल्लाह की रहमत के ध्यान में और इंतजार में बैठने का नाम है। और आंखें बंद हो और जिस्म में नक़्ल हरकत न हो और सर को दिल की तरफ जहां ज़र्ब लगाई है वहां थोड़ा सा झुकाया जाए। सिर्फ तसव्वुर रखा जाए कि अल्लाह की रहमत बरस रही है और दिल में समा रही है और दिल अल्लाह 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 कर रहा है। किसी शेख से बेहद हो न हो, लेकिन
مراقبہ کر سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، تہجد میں، عشاء کے بعد، جب چاہیں روزانہ پابندی کے ساتھ 15 منٹ 10 منٹ ضرور مراقبہ کریں. کروڑوں لوگوں کو نفع ہوگا، ہوا ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ اس کا یہ ہے سب سے بڑا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے. جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑا دیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. دونوں فائدے ہم کو درکار ہیں اور آج دونوں کی ضرورت ہے. گناہ کی نفرتیں ہمارے دلوں میں آ جائیں، نیکیوں کے جذبات ہمارے دلوں میں موزن ہو جائیں. اس کے لیے مراقبہ ضروری ہے. مراقبہ مقصود تو نہیں ہے لیکن مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ ضرور ہے. لہٰذا اسے اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا. دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل چمچا، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنائیں گے. روزے رکھ نماز پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ نیکی تجھے ایک دن کام آئیں گے. کس سے مانگیں کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ خبر بھی تجھی مبتدا بھی تجھی ناخدا بھی تجھی غیر خدا بھی تجھی اس پر تیرے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء لے بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج ہیں رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو مجھے کہا گیا اور میں نے آنکھ بند کر دی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب میرے جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا، لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے۔ آج تو میں نے اپنے اختیار سے اپنے جسم میں نقل و حرکت کو ختم کیا، ایک دن اے اللہ تیرا اختیار بتائے گا کہ میرے جسم میں نقل و حرکت ختم ہو جائے گی۔ کہنے والے یہی کہیں گے کہ اتنا بولنے والا خاموش کیوں ہے، اتنا چلنے والا اتنا ساکت کیوں ہے؟ آنکھوں کے سامنے آنکھ بند کرنے کے بعد اندھیرا آئے تو ذرا قبر کے اندھیرے کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں تو اندھیرا ہوا، بٹن دبایا اجالا ہو گیا، وہاں قبر میں ان اندھیروں کا اجالا کیا ہے؟
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما هو أهل وافعل بنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فهونا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تسر علينا. اللهم عافنا ولا تحرمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ ہم اقراری خطا کار ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے بڑے چھوٹے ہر گناہ کا اقرار ہے. اے اللہ پوری زندگی گناہوں اور پاپوں میں ڈوبی ہوئی ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات تک اللہ ہر لائن کے گناہ ہم سے ہوتے ہیں. تیرا کرم ہے کہ ان گناہوں پر ہماری پکڑ نہیں فرماتا، ورنہ اس سے کم گناہوں پر تو نے قوموں کو تباہ کرنے کے فیصلے بھی کیے ہیں. اللہ ہم رو رہے ہیں کہ ہماری مدد نہیں ہوتی اور ہماری نصرت کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن الہ العالمین کوئی جانے نہ جانے ہم جانتے ہیں کہ ہم تیرے احکام توڑ رہے ہیں، ہم تیرے پکے گناہگار ہیں. اللہ رات اور دن تیرے احکام کو توڑ کر چاہتے ہیں کہ تیری مدد مل جائے. پھر بھی کرم ہے تیرا اللہ کہ تو نے ہمیں محروم نہیں رکھا ہے. اللہ تو نے صحت دی لیکن ہم نے صحت پا کر بھی تیری عبادت نہیں کی. الہ العالمین تو نے قوت دی لیکن ہم نے سب گناہوں میں خرچ کر ڈالی. اللہ تو نے دولت دی لیکن ہم نے اسراف کر کے تجھے ناراض کر دیا. اللہ تیری نعمتیں استعمال کر کے تجھے ناخوش کرتے رہے اور شیطان کو خوش کرتے رہے. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اور اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں، اور اتنا بڑا گناہگار دنیا میں اپنے گناہ بیان کرے کسی کے سامنے
اور اس کو معاف کرنے کا اختیار دیا جائے تو وہ نہ کہے گا کہ اتنے بڑے مجرم کو معاف نہیں کر سکتے. لیکن اے کریموں کے کریم اور معاف کرنے والوں کے معاف کرنے والے اور اے غفار اور اے ستار، تو نے عجیب پردہ پوشی کا معاملہ دنیا میں فرما رکھا ہے. گناہ کرتے گئے تو چھپاتا چلا گیا اور تو دیتا گیا، ہم تیرے سامنے تیرے حکم توڑتے گئے، تیری دی ہوئی نعمتیں تیرے سامنے اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کیا، لیکن تو نے کرم فرمایا کہ اپنے نعمتوں کا سلسلہ بند نہیں کیا اور رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھا. اے اللہ اب بھی ہمیں توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں سچا تیرا بندہ بنا دے، پکا ایماندار بنا دے. اے اللہ با حیا بنا دے، اللہ با اخلاق بنا دے. اے اللہ 100% ایماندار بنا دے، 100% نمازی بنا دے. اللہ تیرے حکموں کو ماننے والا بنا دے. اللہ اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے. در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اور اے اللہ آج تو پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں، پھر بھی رجوع تیری طرف نصیب نہیں ہوتا. اے الہ العالمین ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایسے حالات سے ہمیں دوچار نہ فرما، اور ہمارے بھائی جن حالات میں اللہ ان سے ان کو نکال دے. اللہ مدد کے فیصلے فرما دے. اللہ غیب سے نصرتوں کے معاملے فرما دے. پورے عالم اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہماری نافرمانیاں اور نادانیوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما. اے اللہ تیری گرفت میں جو آ جائے اس کا کیا دنیا میں چل سکتا ہے اور کیا آ سکتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا پنپ سکتا ہے. اے الہ العالمین کرم فرما دے، گناہوں سے نکال دے، نیکیوں کی دنیا میں لے جا. اے اللہ ہمیں عبادتوں کا پابند بنا دے. اللہ دعا کرنے والا بنا دے. اللہ دنیا میں گناہوں کو تو نے چھپایا، کل آخرت میں ستاری کا معاملہ فرما دے. اے اللہ سرکار کی ایک ایک سنت پر عمل نصیب فرما دے. اللہ تیری یاد نصیب فرما، تیرا ذکر عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کا مقصد پورا فرما دے. ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا. اللہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ تیری عبادتوں کا حق ادا کرے گا اور تیرے ذکر کا حق ادا کرے گا اور اس کے قلب کے اندر بہت نور آ گیا. اللہ ہم تو بھکاری ہیں، ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو کالا کر ڈالا ہے. اے اللہ زبانیں میٹھی میٹھی رکھی، دل کالے کالے کر کے رکھ دیے، دل میں گناہوں کے اندھیرے بھر بھر کے رکھ دیے. اے اللہ اس میں نور کا چراغ جلا دے. اللہ تیرے یادوں کی سوغات دے دے. اللہ تیری یادوں سے ہماری زبانوں کو تر کر دے اور ہمارے دلوں کو منور فرما دے. روحانی جسمانی امراض سے شفا دے دے. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ بہت سے جوانوں نے توبہ کی ہے اور رجوع کیا ہے. اللہ ان کا رجوع قبول کر لے، ان کی زندگیوں کو قبول کر لے. ان کی جوانی قیمتی ہے، اللہ کام میں لگا دے. اللہ فضولیات سے بچا دے. اللہ ماں بہنیں تڑپ تڑپ کر جو ہے مجلسوں میں شامل ہوتی ہیں، ان کا آنا قبول فرما لے. تو تیری یادیں نصیب فرما دے. اللہ تیری عبادت عطا فرما دے. یا ہاتھ پھیلانا منظور فرما دے. اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے ادبیوں کو معاف فرما دے. تیرے نبی نے خیر کی جو چیزیں مانگی ہم مانگتے ہیں اور جن شرور سے پناہ مانگی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ پیر کے روز چمپا مسجد میں بعد نماز عشاء یہ مجلس قائم ہوگی 9:15 بجے تقریباً جماعت.